اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سبحان اللہ. یا اللہ رمضان تو برکتوں والا تو نے بنایا ہی ہے، ہمارے لیے شعبان کو بھی برکتوں والا بنا دے، رجب کو بھی برکتوں والا بنا دے. اس کا کیا مطلب ہے بنا دے؟ برکتوں والا تو رمضان ہے، شعبان کو بھی بنا دے، رجب کو بھی بنا دے. وہ کیسے بنے گا؟ شعبان کیسے عبادت بنے گا؟ رجب کیسے عبادت بنے گا؟ وہ تب بنے گا اگر ہم رمضان کی تیاری کریں شعبان میں اور رجب میں. تو تیاری بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت. اب ایک آدمی نے سحری یا افطاری اس نے کھانی ہے، روٹی کھانی ہے سحر کے وقت، افطار کے وقت، تو سحر کھانا عبادت ہوا روزے کے لیے، افطار کا وقت بھی کھانا عبادت ہوا روزے کے لیے. اب اس کھانے کے لیے وہ انتظام جو کر رہا، بازار سے چیزیں خرید رہا افطار کے لیے سحر کے لیے، تو اس کا وہ خرید و فروخت کرنا بھی عبادت. وہ خرید و فروخت کرنا بھی کیوں؟ خریدتا ہے کھانے کے لیے اور کھانا ہے روزے کے لیے. تو روزے کے لیے جو کچھ کرے گا عبادت. اگر کسی نے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے پہلے شعبان میں رمضان میں اپنے آپ کو تیار کیا، اس تیاری کے سلسلے میں اس نے جو جو انتظام کر لیے تو پورے 2 مہینے بن گئے عبادت. اب اللہ کے نبی کی یہ کتنی بڑی بہترین دعا ہے. اس دعا کی برکت سے صرف رمضان کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں اور عبادتوں والا نہیں، رمضان کی وجہ سے رجب اور شعبان بھی برکتوں والے ہو گئے. اب من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی مسجد بنانے میں تھوڑا سا حصہ بھی شامل کر دے، ایک اینٹ بھی اگر اس نے لگا دی، ظاہر ہے اینٹ اتنی ہوتی ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ اس سے بھی تھوڑی جگہ لیتا ہے، تو کسی نے اتنا بھی حصہ ملا دیا تو اللہ کے نبی فرماتے بن اللہ تبارک و تعالیٰ تعمیر فرما دیتے ہیں، پورا گھر بنا دیتے ہیں اس کا جنت کے اندر. الحمدللہ رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بعده وهو العزيز الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چند دن اس کے باقی ہیں اور اگلا چاند رمضان المبارک کا نظر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں اللہ سے، جب آپ دعائیں کرتے تھے اور امت کو جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں کہ یہ اللہ سے اس طرح مانگو، خود بھی آپ نے وہ دعائیں فرمائیں، امت کو بھی اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، امت کو دعاؤں کی تعلیم فرمائی کہ یہ دعائیں کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ تو ان دعاؤں میں نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی برکات، رمضان المبارک کے تمام فضائل، اس کے انوارات، اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے خود بھی دعائیں فرمائی اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی، امت کو سکھایا کہ اس طرح دعا مانگا کرو۔ رمضان سے پہلے مہینہ شعبان کا، شعبان سے پچھلا مہینہ رجب کا۔ تو جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، رجب کا مہینہ شروع ہوتا، تو نبی علیہ السلام ایک دعا کا اہتمام شروع فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا
فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرما، شعبان کے مہینے کی برکتیں بھی نصیب فرما، اور رمضان المبارک کی بھی تمام برکات تک ہمیں پہنچنے کی نصیب فرما۔ رمضان کو بابرکت، رجب کو بابرکت بنا دے، شعبان کو بابرکت بنا دے، اور رمضان تو پہلے ہی برکتوں والا ہے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اس دعا میں دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ رمضان المبارک کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت سے انتظار فرماتے تھے کہ وہ بابرکت گھڑیاں آ جائیں، اس کی انتظار اور اس کی محبت۔ رجب سے ہی دعا شروع کر دی کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کی برکات ہمیں نصیب فرما۔ تو کیسے انتظار فرماتے، رمضان سے محبت فرماتے، رمضان کی بابرکت ساعات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شوق محبت سے اس کا انتظار کرتے کہ وہ گھڑیاں جلدی آ جائیں، ہمیں رمضان کی برکات نصیب ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ دوسری یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دعا میں امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمام برکات حاصل کرنے کے لیے رجب سے تیاری شروع کر دو، پہلے تیاری کرو۔ جیسے کوئی معزز مہمان آنا ہو ہمارے پاس، کوئی بڑا مہمان ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، جس کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے، جس کی ملاقات کا ہمیں بڑا ہی اشتیاق ہو، بڑا شوق ہو، ہم ترستے ہوں اس کے دیدار کو، اس کی ملاقات کو۔ ایسا محبوب، ایسا بڑا معزز کوئی مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس مہمان کے آنے سے پہلے ہم اس کا استقبال کیسے کریں گے، اس کی خدمت کیسے کریں گے؟ ہم پہلے سے تیاری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بلکہ پورا مینیو بنایا جاتا ہے کہ بھئی مہمان فلاں وقت پہنچے گا، فلاں جگہ اس کا استقبال کرنا ہے، فلاں راستے سے ہم نے مہمان کو لے کے آنا ہے، ایک وہ راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے، ان راستوں میں جو بہترین صاف کشادہ راستہ ہو ادھر سے لے کے آنا ہے۔ پھر مہمان کو ہم نے لاتے ہی فوراً بٹھانا کہاں ہے، اس کی وہ جگہ بھی ہم نے تیار کرنی ہے، صاف ستھری کرنی کہ یہاں آ کے مہمان بیٹھے گا۔ پھر مہمان کو سب سے پہلے ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ کوئی مشروب، کوئی چائے، دودھ یا کوئی پینے کی چیز، پھر اس کے بعد اس کا ناشتہ، پھر کھانا، پھر اس کے آرام کا انتظام، اس کی دیگر ضروریات کا انتظام۔ یہ سارے انتظامات پہلے سے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا یہ ہے کہ بالفرض چلو مہمان آئے گا جمعے والے دن تو بس ٹھیک ہے، جمعے والے دن جب آئے گا دیکھا جائے گا، تو جب آئے گا تو بس فوراً باہر بھاگیں گے، دیکھو بھی کہاں سے کوئی ناشتہ ملتا ہے، کہیں سے چنے مل گئے، کہیں سے حلوہ پوڑی مل گیا، بس جلدی جلدی کھلاؤ۔ ایسے ہوگا؟ پہلے سے انتظام کریں گے۔ جو جتنا معزز ہوگا اس کا اتنا پہلے سے انتظام، انتظار، محبت، شوق۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے تمام نقشے کو اس مہمان کے آرام کے مطابق گھر کے تمام نقشے کو ترتیب دیا جائے گا۔ فلاں چیز ادھر رکھ دو، فلاں سامان ادھر رکھ دو،
تاکہ مہمان کو آنے میں دشواری نہ ہو. مہمان نے آرام کرنا ہے، یہاں سے یہ چیزیں ہٹا دو، چھت پہ رکھ دو، اسٹور میں جمع کر دو. یہاں مہمان نے آرام کرنا ہے، یہاں مہمان نے نماز پڑھنی، یہاں انہوں نے کھانا کھانا ہے. گھر کا پورا نقشہ ہم بدل دیں گے، کہ پورا نقشہ ہر چیز کو ایک ایسی ترتیب سے رکھیں گے کہ وہ ساری کی ساری ترتیبات جو ہے وہ مہمان کے مزاج کے اور اس کی مہمان نوازی کے مطابق ہو. کوئی چیز مہمان کے لیے تشویش کا باعث یا پریشانی کی سبب بننے والا نہ ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ایسے کریں گے. تو رمضان المبارک یہ یوں سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ کا ایک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا ہوا ایک ہمارا معزز مہمان ہے، محترم مہمان ہے. اب ہم نے اس کی انتظار بھی کرنی ہے، اس کے استقبال کی اور اس کے متعلق پوری تیاری کرنی ہے. پھر رمضان المبارک جب تک رہے گا ہمارے پاس، اس وقت تک ہم نے اپنے تمام کام کاج کو ایسا ترتیب دینا ہے کہ ہمارے کام کاج ایک طرف رہ جائیں، مہمان کے تقاضے ہم پہلے پورا کریں گے. اگر ایک آدمی دکاندار ہے، کارخانے دار ہے، فیکٹری والا ہے، زمین والا ہے، کام کاج والا ہے، اس کی مصروفیات ہے، تو رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو اس کو اپنی مصروفیات کو بھی ترتیب دینا ہے، پیچھے کرنا ہے کہ پہلے میں رمضان کا تقاضا پورا کروں. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں شادی ہے، بیٹی کی بارات آنے والی ہے، مہمان آنے والے ہیں، تو ان مہمانوں کی وجہ سے وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج آگے پیچھے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ چھٹی لے گا کہ نہیں لے گا کہ یہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے گھر مہمانوں نے آنا ہے، چلو میں 5-4 دن کی چھٹی کر لوں، اپنے انتظامات کروں. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر بالفرض کوئی ایسا آدمی ہے کہ ادھر بیٹی کی شادی ہے، آج بیٹی کی شادی ہے، بارات نے بھی آنا ہے، اور وہ صبح صبح چابیاں اٹھا کے اپنے کارخانے میں چلا گیا اور روزمرہ کے معمولات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایسے ہوگا؟ اگر کوئی ایسے کرے گا تو پھر اس کے وہ مہمان جو آئیں گے، پھر ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق وہ پھر سارے انتظامات کر پائے گا؟ ادھر مہمان آ گئے، ادھر وہ تو کارخانے میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر بارات آ گئی ہے، ادھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جو یہ دعا سکھائی ہے نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب سے دعا شروع کر دیتے 2 مہینے پہلے. اے اللہ رجب کو بھی برکتوں والا بنا دے، شعبان کو بھی برکتوں والا بنا دے، اور رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے. تو اس میں کیا اشارہ ہے کہ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع کرنی ہے. اور دوسرا کیا اشارہ ہے اس میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کی ملاقات کا شوق اور دل میں تڑپ، انتظار، یہ بھی دل میں پیدا کرنی ہے کہ بھئی یہ ایک اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، اس کے ہم نے مکمل تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور بڑی محبت سے ہم نے اس مہمان کو رکھنا ہے اور اس کا استقبال کرنا. یہ 2 باتیں سمجھ آتی ہیں. جب رجب کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی شعبان، رجب تو گزر چکا، اے اللہ شعبان کے مہینے کو برکتوں والا بنا، وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کے مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. پھر یہ دعا شروع فرما دیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے. 2 باتیں تو میں نے عرض کی، تیسری بات وہ یہ سمجھ آتی ہے
کہ دراصل اللہ جل جلالہ نے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ رمضان کا وہ اللہ نے محترم بنایا ہے، معزز، محترم، مبارک، وہ 1 مہینہ ہے۔ لیکن ہم اگر رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیں گے تو رمضان کو تو اللہ نے برکتوں والا بنایا ہے، ہماری محبت اور تیاری اور انتظامات، انتظار کی وجہ سے پچھلے 2 مہینے بھی ہمارے لیے برکت والے بن جائیں گے اس کی وجہ سے، کیونکہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے، عبادت تو عبادت ہے، جو عبادت ہے وہ تو ہے، اس کی تیاری کو بھی اللہ جل جلالہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ عبادت تو اپنی جگہ اس کی برکات ہے، لیکن جب کوئی اس عبادت کو کرتا ہے اس کی برکتیں تو اسے ملیں گی، لیکن اس عبادت تک پہنچنے کے لیے جو انسان پہلے مقدمات، تمہیدات، تیاری کرتا ہے، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلمے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ سب سے اہم عبادت، سارے بولو، سب سے اہم عبادت نماز۔ یہ جو لفظ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، اللہ نے ہمیں یہ لفظ ہماری زبان سے نکلوا دیا کہ کلمے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو لفظ ہماری زبان سے تو نے نکلوا دیا ہے نا کہ سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس لفظ کو ہمارے دل میں بھی اتار دے اللہ، صرف زبان کی حد تک نہیں، ہمارے دل میں بھی آ جائے کہ واقعی ہمارا دل بھی یقین کرے کہ اگر اللہ نے کلمہ نصیب کیا تو سب سے پہلے اب نماز ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اب نماز کے اندر کسی قسم کی سستی نہ ہو، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اب نماز کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہماری یہ جو ایک ریاضت ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز۔ ابھی آپ لوگ نماز میں نہیں ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا۔ ابھی اگر کوئی شخص باہر سے آئے گا اور آ کر دیکھے کہ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو دیکھ کر فوراً کہے گا نہیں ابھی جمعہ نہیں پڑھ رہے، ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز شروع کر لیں گے اللہ اکبر، پھر دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو نماز تو وہ ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام تک۔ یہ درمیان میں اس میں یہ قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں رکوع کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں جس کو قومہ کہتے ہیں، پھر اس میں سجود ہے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے جس کو قعدہ کہتے ہیں، پھر جناب ایک رکعت ہے یا دوسری رکعت اس طرح پڑھنی، تیسری پڑھنی، چوتھی پڑھنی، جتنی رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں یہ ساری رکعات پڑھ کر آخر میں التحیات، درود شریف، دعائیں، پھر سلام، اس کو کہتے ہیں نماز۔ تو نماز عبادت ہے، بولو نماز عبادت ہے۔ لیکن ہم جو مسجد بناتے ہیں، مسجد، یہ مسجد بنائی ہے اور مسجد بنانے کا ہم کتنا اجر و ثواب بتاتے ہیں؟ بولو بہت ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کئی تو لوگوں نے اپنے اپنے مجمع کو خوب چارج کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ بیٹری چارج ہوتی ہے، وہ ادھی گل کر دینے تو مجمع کہتے ہیں سبحان اللہ،
اور ہمارا جو مجمع ہوتا ہے نا ہماری جماعت کا، اس کی بیٹری ہمیشہ لو ہوتی ہے، تو لو ہوتی ہے، کبھی کبھی تھوڑا ہم بتائیں تو کہیں گے سبحان اللہ، ویسے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بغیر سبحان اللہ کے کام بن جاتا ہے۔ پتہ کیوں بنتا ہے بغیر سبحان اللہ کا؟ اس لیے کہ سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، ہمارے مولوی صاحب نے تقریر کرنی ہے، انہوں نے مولوی سبحان اللہ تو بغیر تقریر نہیں کر سکتا، وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو ایک بات کرے گا پھر کہے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ وہ مولوی ایک بات کرے گا یا نعت خان ایک لفظ بولے گا اور پھر کہے گا کیا مطلب؟ بھائی سبحان اللہ کو، اگر سبحان اللہ مجمع نے کہہ لیا تو وہ اگلی بات بھی کرے گا، اگر سبحان اللہ مجمع نے نہیں کہا اس کی تقریر ٹھوس ہو جائے گی، اس کی نعت کیا ہو جائے گی؟ ٹھوس۔ ہماری اللہ کے فضل سے نعت تقریر ٹھوس نہیں نہ ہوتی، اس لیے ہم نے آخر تک تقریر کر لینی ہوتی ہے، مجمع سبحان اللہ کہے یا نہ کہے۔ لیکن چلو کبھی کبھی تو یار کہہ دیا کرو، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب مجمع بھی یہ سمجھتا ہوتا ہے، خطیب بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھی اے جڑی سبحان اللہ ہے نا، یہ گویا کہ خطیب صاحب کے لیے شاباش۔ مقصد کیا ہے کہ ہم خطیب کو کیا کر رہے ہیں؟ شاباش بھائی سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ خطیب صاحب شاباش، زور لگاؤ۔ تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ یہ کسی اور کی شاباش کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر ہے۔ یہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں مزاجوں میں۔ ہاں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب سبحان اللہ اگر ہم کہیں گے تو صرف اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب خوش ہو جائے، اللہ کا نام لینا اور کرنا مولوی صاحب کو خوش، یہ تو ریاکاری ہے بھائی۔ اس لیے ہمارے اور لوگوں کے مجموعوں میں فرق ہوتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرما رہے جس نے مسجد بنائی، تعمیر کی، جس نے مسجد بنائی نماز کے لیے، اب اس میں دل میں یہ خیال آئے گا یہ پوری مسجد تو پھر کوئی بنا سکتا ہے، میں تو پوری مسجد میں تو زیادہ سے زیادہ 1 بوری سیمنٹ دے سکتا ہوں، میں تو زیادہ سے زیادہ چلو 1 ٹرالی اب وہ اینٹوں کی دے دوں گا، یا 100 اینٹوں کا پیسہ دے سکتا ہوں، میں تو نہیں، تو پھر میں تو مسجد نہیں بنا سکتا۔ یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان یہ بات سن کر سوچے گا کہ میں تو یہ عبادت اور یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسجد ساری کی ساری بنانا وہ تو بہت زیادہ مال کثیر زر کثیر لگتا ہے، میں تو چند روپے دے سکتا ہوں، میں نہیں بنا سکتا، میں یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے دوسری بات بھی ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرمایا جو شخص مسجد بنائے اتنی سی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اتنی سی بنائے جتنا چڑیا کا گھونسلہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی کا، کہ جو اتنی چھوٹی سی مسجد بنائے جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ یار چڑیا کا گھونسلہ، مسجد تو ہوتی جس میں ایک امام ہے، پیچھے مقتدی ہیں، صف بندی ہے، اور چڑیا کے گھونسلے میں تو کلا امام بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، بولو، چڑیا کے گھونسلے میں تو امام کا ایک قدم بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان کا کیا مقصد ہوا؟ تو سمجھ لے، مقصد یہ ہوا کہ مسجد تو بڑی ہوتی ہے لیکن کسی آدمی نے اس میں اتنا حصہ ملا دیا
کہ جتنا چڑیا کے گھونسلے کو جگہ چاہیے اتنی جگہ کسی نے مسجد میں ملا دی یا اتنا حصہ کسی نے ملا دیا، اس کو بھی پورا ثواب حاصل ہوگا۔ اب من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی مسجد بنانے میں تھوڑا سا حصہ بھی شامل کر دے، ایک اینٹ بھی اگر اس نے لگا دی، ظاہر ہے اینٹ اتنی ہوتی ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ اس سے بھی تھوڑی جگہ لیتا ہے، تو کسی نے اتنا بھی حصہ ملا دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بن اللہ تبارک و تعالیٰ تعمیر فرما دیتے ہیں، پورا گھر بنا دیتے ہیں اس کا جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال، عبادت کیا ہے؟ نماز یا مسجد بنانا؟ بولو، اصل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ مسجد اصل عبادت نہیں تھی، لیکن وہ عبادت اس لیے بن گئی کہ وہ نماز کی تیاری ہے، وہ عبادت کا مقدمہ ہے، عبادت کی تمہید ہے، عبادت کی تیاری ہے، اس لیے مسجد بنانی بھی کیا بن گئی؟ عبادت۔ اسی طرح ہاتھ منہ دھونا، ہر آدمی صبح اٹھتا ہے منہ بھی دھوئے گا، ہاتھ بھی دھوئے گا، ہاتھ منہ دھونا۔ یا ویسے چلتے چلتے آپ کو تھوڑی گرمی محسوس ہوئی، گرد و غبار محسوس ہوا تو آپ کہیں کہ چلو ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں۔ تو ہاتھ منہ دھونا ایک انسان کی ضرورت یا مزاج یا عادت سمجھ لیں، کوئی عبادت تو نہیں تھی، لیکن اگر آپ نے ہاتھ منہ دھویا ہے اس نیت سے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں اس سے پہلے وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ میں ادا کر لوں اور ہاتھ منہ پاؤں دھو لوں، تو یہ ہاتھ منہ دھونا بھی عبادت، ہاتھ منہ دھونا بھی، یہ اصل عبادت نہیں تھی۔ اصل عبادت تو نماز ہے، اصل عبادت تو نماز ہے، اور نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ کی نماز کی نیت اور اس کے ارادے سے ہاتھ منہ دھوئیں گے تو یہ بھی بن گئی عبادت۔ تو ایک اصول سمجھ لیں کہ عبادت عبادت ہے، عبادت کی تیاری کے لیے کچھ کریں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ سن رہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا سحری کھانا عبادت؟ توجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سحری کھانا عبادت۔ سحری کے وقت اٹھو اور اٹھ کر 2-4 لقمے کھا لو۔ فرمایا اگر نہیں بھی تمہارا کھانے کو جی چاہتا تو آدھا لقمہ کھا لو، ایک گھونٹ پانی پی لو، سحری کے وقت اٹھ کر کچھ کھانا پینا، فرمایا برکت اور عبادت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یا اللہ ہم تو سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، دن میں 2-2 دفعہ 3-3 دفعہ 4-4 دفعہ کھاتے ہیں، اب یہ رمضان کے مہینے میں یہ کھانا عبادت کیوں بن گیا؟ ہم روزانہ ناشتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو، روزانہ ناشتہ کرتے ہیں؟ اچھا میں کوئی نہیں جو کرتا، میں صرف روٹی کھاتا ہوں۔ آپ ناشتہ کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ آپ نے روٹی پھر بعد میں کھانی ہوتی ہے نا، ناشتے کے 2-3 گھنٹے کے بعد، بس ہم نے وہی کھا لی ہے، وہی روٹی وہی ناشتہ۔ تو یہ جو صبح آپ نے ناشتہ کیا، کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی ضرورت پوری کی ہے یا کوئی اللہ کی عبادت کی ہے؟ اپنی ضرورت پوری کی ہے، کوئی عبادت ہے؟ پھر آپ نے جناب شام کو پھر کھانا کھانا ہے، تو شام کو جب بھوک لگی اور آپ نے کھانا کھایا تو یہ کوئی اپنی ضرورت پوری کر لی ہے یا یہ بھی کوئی اللہ کی عبادت کی ہے؟ ضرورت پوری کی ہے، کوئی عبادت تو نہیں کی۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے وقت 2-4 لقمے کھا لیے، یہ بھی عبادت ہے، اور افطار کے وقت کوئی کھجور کھائی، کوئی پانی کے گھونٹ پیے، یہ بھی عبادت ہے۔
یا اللہ یہ کیا ہوا کہ سحری کا کھانا بھی عبادت بن گیا اور افطار کے وقت کھانا پینا بھی عبادت بن گیا۔ اللہ فرماتے میرے بندو میں نے یہ ضابطہ اور اصول بنا دیا، جو عبادت کرتا ہے اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس عبادت کے لیے جب کوئی تیاری کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پوری عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا عبادت تو ہے نماز، لیکن نماز کے لیے مسجد بنانے کو بھی عبادت بنا دیا، نماز کے لیے ہاتھ منہ دھونے کو بھی عبادت بنا دیا، نماز کے لیے اپنے پاؤں پر چند قدم چل کر مسجد کی طرف جانے کو بھی عبادت بنا دیا۔ لو جی آپ صبح صبح گھر سے نکلیں، چلو جی میں سیر کرنے جا رہا ہوں، آپ 2 میل چل کر جائیں، پارک میں جا کے آپ جناب سیر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں، پھر جناب آپ واپس پیدل چل کے اپنے گھر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کوئی اپنی ضرورت پوری کی ہے، شوق پورا کیا یا عبادت کی؟ بولو، شوق پورا کیا۔ یہ چلو اپنی جسم کی خدمت کی ہے کہ میرا جسم ذرا تن و مند ہے، صحت مند رہے، اپنی ضرورت، اپنا شوق یا اپنا علاج، تو اپنی ضرورت بھی عبادت نہیں، اپنا شوق بھی عبادت نہیں، اپنا علاج بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے اور 10 قدم 20 قدم 50 قدم 100 قدم آپ مسجد میں گئے، پھر آپ نماز پڑھ کر واپس اپنی مسجد سے نکلے اور 50-100 قدم چل کر اپنے گھر میں آئے، تو ایک ایک قدم چلنا بھی عبادت بن گیا۔ کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ نماز کی وجہ سے آذان عبادت، نماز کی وجہ سے مسجد بنانا عبادت، نماز کی وجہ سے چلنا پھرنا عبادت، نماز کی وجہ سے وضو غسل کرنا عبادت۔ اصل عبادت تو نماز ہے۔ یہ اللہ نے کرم کیا کہ اس کی تیاری کو بھی کیا بنا دیا؟ عبادت۔ اب میں آپ کو حدیث سمجھانے لگا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ لو پھر بھول گئے نا سبحان اللہ، تھوڑا حافظہ بڑا تیز ہے۔ بادام کھایا کرو، بادام، آپ بھول جاتے ہماری بات، بادام کھایا کرو۔ استاد کی بات یاد آ گئی، میری بات اپنی نہیں، استاد فرماتے تھے شاگردوں کو، اور بے وقوفوں سبق یاد تو نہیں ہوتا، بادام کھایا کرو، استاد رو بھی کھایا کرو۔ وہ استاد ہمیں کہتے تھے، اور بے وقوفوں نکمے تو سبق نہیں یاد ہوتا، وہ بادام کھایا کرو تے نال استاد رو بھی کھایا کرو۔ اے میرے استاد دی گل ہے، میری نہیں، میری گل یہ نہیں ہے کہ چلو تسی کھا لیا کرو، بڑی مہربانی، تسی خود ہی کھا لیا کرو۔ ہاں جب آپ کھاؤ بادام تو میرے وال منہ کر کے کھایا کرو، منہ ادھر کر لیا کرو کہ ادھر استاد جی کا گھر ہے، تو چلو ادھر کو منہ کر کے بادام کھائیں گے تو کچھ تھوڑا ثواب ان کو بھی پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ رمضان تو برکتوں والا تو نے بنایا ہی ہے، ہمارے لیے شعبان کو بھی برکتوں والا بنا دے، رجب کو بھی برکتوں والا بنا دے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے بنا دے؟ برکتوں والا تو رمضان ہے، شعبان کو بھی بنا دے، رجب کو بھی بنا دے۔ وہ کیسے بنے گا؟ شعبان کیسے عبادت بنے گا؟ رجب کیسے عبادت بنے گا؟ وہ تب بنے گا اگر ہم رمضان کی تیاری کریں شعبان میں اور رجب میں، تو تیاری بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ اب ایک آدمی نے سحری یا افطاری اس نے کھانی ہے، روٹی کھانی ہے سحر کے وقت، افطار کے وقت، تو سحر کھانا عبادت ہوا روزے کے لیے، افطار کا وقت بھی کھانا عبادت ہوا روزے کے لیے۔ اب اس کھانے کے لیے وہ انتظام جو کر رہا، بازار سے چیزیں خرید رہا افطار کے لیے سحر کے لیے، تو اس کا وہ خرید و فروخت کرنا بھی عبادت، وہ خرید و فروخت کرنا بھی
کیوں؟ خریدتا ہے کھانے کے لیے اور کھانا ہے روزے کے لیے. تو روزے کے لیے جو کچھ کرے گا عبادت، اگر کسی نے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے پہلے شعبان میں رمضان میں اپنے آپ کو تیار کیا، اس تیاری کے سلسلے میں اس نے جو جو انتظام کر لیے تو پورے 2 مہینے بن گئے عبادت. اب اللہ کے نبی کی یہ کتنی بڑی بہترین دعا ہے. اس دعا کی برکت سے صرف رمضان کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں اور عبادتوں والا نہیں، رمضان کی وجہ سے رجب اور شعبان بھی برکتوں والے ہو گئے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کا موقع تھا. کون سی نماز؟ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے. طریقہ یہ تھا، اب ہمارے تو ہاں یہ ہے نا کہ بھی بالکل وقت ایسے مقرر ہے کہ بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے 8 بجے، مثلا 8 بجے. 8 بجنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر مولوی صاحب نے بالفرض نماز پڑھا دی تو وہ مولوی صاحب کی ملازمت خطرے میں ہے. بھئی ہم مسجد تو فارغ ہے تو 1 منٹ پہلے نماز کیوں پڑھے؟ خطرہ ہے نا اس کی بات میں، اس کی ملازمت کو خطرہ ہے. 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے بھی اگر پڑھا دی بالفرض تو اس کی ملازمت کو کیا ہو گیا؟ خطرہ ہو گیا. اس کا دین دنیا تباہ ہو جائے گا. انہیں 2 منٹ پہلے پڑھا، دین بھی گیا دنیا میں. اور اگر اس نے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ دیر سے پڑھا دی تو پھر ملازمت سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ نمازیاں گالیاں بھی کھانیاں پڑیں، پھر تھوڑی سی گالیاں بھی. وہ بولو یار، یہ ہمارا یہ مزاج ہے نا. طریقہ کیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں یا آج بھی؟ اللہ آپ کو حرمین لے جائے، دعا کرو آمین. اللہ آپ کو مکے لے جائے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مجھے بھی اللہ لے جائے. تو وہاں بھی کیا ہے طریقہ؟ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ جب نماز کا وقت داخل ہوا، بھئی عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو گیا یا ظہر کی نماز کا وقت کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا. جیسے وقت داخل ہوا تو مؤذن نے اذان کہی. جب مؤذن نے اذان کہی، لوگوں نے اذان سنی. اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے وضو کر کے تیاری کر کے تو مسجد میں سارے لوگ جمع ہو گئے. اب جمع ہو جاتے جب مسجد میں تو آ کر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، یا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے آ کر نماز پڑھائیں گے. جب تک حضور نہیں آئیں گے جماعت انتظار میں بیٹھی ہے. یہ طریقہ، یہ طریقہ تھا خلفاء کا بھی، یہ طریقہ تھا حرمین میں. آج بھی یہ طریقہ ہے کہ امام صاحب آئیں گے اس وقت تک آپ کیا کرو؟ انتظار کرو، انتظار. لیکن اب کیا ہو گیا کہ امام صاحب کے آنے تک آپ گھڑی دیکھو، انتظار نہ کرو بلکہ کیا کرو؟ گھڑی دیکھو. 1 منٹ رہ گیا، آدھا منٹ رہ گیا. تو میں حضور کی بات بتانے لگا، ایک بات عرض کر کے. عشاء کی نماز کا وقت ہے، مؤذن نے اذان دے دی، صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، بیٹھے ہیں اپنی نوافل سنتیں پڑھ کر انتظار میں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، آ کر نماز پڑھائیں گے. لیکن انتظار انتظار انتظار، حضور تشریف مسجد میں ابھی لائے ہی نہیں. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 3.5 گھنٹے، آدھی رات ہو گئی. کتنی دیر ہو گئی؟ آدھی رات ہو گئی. ہماری اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں امام صاحب ایک دن اس طرح کر دینا تو اگلے دن لوگوں نے کہنا اسی مڑ کے اس مصیبتیں آنا ہی نہیں ہے. اور میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کچھ ہمیں اپنی کمزوریوں کو بھی احساس کرنا چاہیے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے جیسے صحابہ نے اتباع کی ہے، ہم ان کا نام لینے والے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا دینی مزاج کیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا ہمارے لیے حرام ہے اور جلدی نکلو. بعض لوگ تو نماز کے بعد کوئی دعا کے لیے کوئی آدھا منٹ بیٹھنا ہوتا ہے نا، تو بعض کو تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، چھاڑ مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نام کس کا لے رہے ہیں؟
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ، زبیر، اس جماعت کا نام لے ہم خود کھڑے کہاں ہیں؟ کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا سجے کھبے دیکھو آج نماز نہیں کسی نے پڑھانی، آج حضور تشریف نہیں لا رہے، چلو آپ ہی پڑھ لئیے، انہی انتظار سن اور بھی کام میں سارا دن باغوں میں زمینوں میں ہم نے کام کاج کیا، ہن اتنے بہ کے 3 گھنٹے انتظار کریے، ساڈے کول نہیں کیتی جاندی۔ حرام ہے جو کسی صحابی نے ایسی بات کہی، محال ہے کسی نے ایسی بات کہنی کہ سوچا بھی ہو۔ بیٹھے بیٹھے حدیث پاک میں بیٹھے 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 ان کو اونگ آنے لگی، بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی، بیٹھے بیٹھے انتظار میں نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر ایسے جھٹکا لگتا ہے، پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر ایسے جھٹکا لگتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز کی اتنی لمبی انتظار کیوں؟ ایسے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہو کے ایسے ہو جائے نا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تکیہ لگا کے سہارا لگا کے سو جائیں پھر وضو ٹوٹے گا۔ آدھی رات ہوئی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے آ کر نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد کسی نے پوچھا نہیں ہے، کسی نے سوال نہیں کیا کہ کی گل ایڈی دیر کیوں کی تھی، نہیں، نبی علیہ السلام نے خود جو ہے ارشاد فرمایا، خود آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انکم فی الصلاۃ، انکم فی الصلاۃ، تم اس وقت تک نماز میں ہی رہے، منتظرتم الصلاۃ، جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے، جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے تم نماز میں رہے، یعنی اتنی انتظار ساری کی ساری تمہاری نماز لکھ دی گئی ہے۔ یہ انتظار بھی کیا ہے؟ نماز، عبادت کا انتظار بھی عبادت۔ تو آج ہم رمضان کا اگر انتظار کریں محبت سے کہ رمضان آئے گا، ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو یہ انتظار بھی، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے یا اللہ رجب کو بھی بابرکت بنا، شعبان کو بھی بابرکت بنا، رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ یہ پہلے 2 مہینے کیسے بابرکت بنے کہ ہم نے رمضان کا انتظار کیا، ہم نے رمضان کی تیاری کی، ہم نے رمضان المبارک سے محبت کا اظہار کیا، ہم نے آپس میں رمضان کے تذکرے کیے، بھئی رمضان آئے گا بڑا مزہ آئے گا، ہم رمضان میں انشاءاللہ پورا قرآن پڑھیں گے، پورا قرآن سنیں گے، پوری نماز پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے۔ یہ ابھی سے اپنے دل میں شوق اور جذبات پیدا کر لیے تو رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کا اجر و ثواب شروع ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، سنتیں ادا فرمانے۔